بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک خاص موقع ہے اور یہ خاندان اور عزیزوں کے ساتھ خوشی منانے کا وقت ہوتا ہے۔ عید الفطر رمضان کے مہینے کے اختتام کی علامت ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک ماہ پر مشتمل روزے رکھنے کا دورانیہ ہوتا ہے اور شوال کے آغاز کا اعلان کرتی ہے جو اسلامی ہجری کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے۔ اسلامی ہجری کیلنڈر میں سال کے 2 دن ایک خاص تہوار عید کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ عید الفطر ہر سال رمضان کے مہینے کے اختتام پر آتی ہے جبکہ عید الاضحیٰ ذوالحج کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں دن منائی جاتی ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ عید الفطر 2025 میں کب ہے؟ عید الفطر 2025 میں پیر 31 مارچ یا منگل 1 اپریل کو ہونے کی توقع ہے، چاند نظر آنے پر انحصار کرتے ہوئے۔ آج ہم جس گریگورین کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں اس کے برعکس اسلامی کیلنڈر قمری نظام پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر میں تمام اہم دن ہر سال تقریباً 11ویں دن آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے چاند نظر آنا رمضان کے مہینے کے اختتام اور عید کے آغاز کا تعین کرتا ہے۔ جیسے کہ اسلامی کیلنڈر میں ہر دن مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اسی طرح عید بھی چاند نظر آنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اسی لیے روزے کا آخری دن مغرب کی نماز کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عید الفطر 2025 کتنے دن کی ہوگی؟ عید الفطر ایک دن کے لیے ہوتی ہے اور 2025 میں پیر 31 مارچ یا منگل 1 اپریل کو ہونے کی توقع ہے، چاند پر انحصار کرتے ہوئے۔ اسلامی کیلنڈر میں عید الفطر شوال کے پہلے دن منائی جاتی ہے اور اسی دن عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اور روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ تاہم کئی مسلم ممالک میں عید الفطر کی خوشیاں 3 دن تک جاری رہتی ہیں۔ ان دنوں کا عام طور پر سرکاری تعطیلات قرار دیا جاتا ہے جس میں خاندان اور دوست احباب اکٹھے ہو کر روزوں کے ایک مہینے کے اختتام کا جشن مناتے ہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ سے مختلف ہے جو متفقہ طور پر 3 دن تک منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کا کیا مطلب ہے؟ عید کا مطلب ہے روزہ کھولنے کا تہوار جو رمضان کے اختتام کی علامت ہے۔ رمضان میں مسلمان سحر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ یہ خوشی اور جشن کا دن ہے جس میں رمضان کو اللہ کی رضا میں گزارنے اور دن کے اوقات میں کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ دن عام طور پر عید کی نماز پڑھنے، عزیزوں کے ساتھ وقت گزارنے اور اچھے کھانے سے لطف اندوز ہونے سے پہچانا جاتا ہے۔ عید الفطر پر کیا کرنا چاہیے؟ عید خاندان اور عزیزوں کے ساتھ خوشیاں منانے کا وقت ہے، مزید یہ کہ یہ آرام اور خوشخبریوں کا بھی موقع ہوتا ہے۔ یہ دن بے شمار فضائل رکھتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو عید کے موقع پر درج ذیل کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ عید کی نماز ادا کرنا۔ ہر مسلمان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مسلم برادری کے ساتھ جماعت میں عید کی نماز ادا کرے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور نیکی میں شریک ہوں۔ عید کی نماز کے لیے آنے اور جانے کا راستہ بدلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے وقت ایک راستہ اختیار کرتے اور واپسی پر دوسرا راستہ اپناتے۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس آتے وقت اس راستے سے آتے جو جانے والے راستے سے مختلف ہوتا تھا۔ اپنے بہترین کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں سب کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ غسل کرے، اپنے بہترین کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور اجتماع میں شریک ہو کر عید کی خوشیاں منائے۔ تحائف اور خوشخبریاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اس بابرکت دن کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں، تحائف دیں اور خوشخبریاں بانٹیں۔ دعا کریں اور عبادت و سنت اعمال میں مشغول رہیں۔ یہ عمل پورے سال کے دوران قابل ترغیب ہے اور خاص طور پر ان بابرکت دنوں میں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ عید الفطر کی تاریخ کیا ہے؟
ईद उल फितर को सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 624 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में कायम फरमाया। ये हिजरत शरीफ के दूसरे साल में था और सबसे पहले इस वक्त मनाई गई जब मुसलमानों ने रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल किए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि लोग 2 दिन खुशी मनाते हैं और तफरीही सरगर्मियों में मशगूल होते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और मुसलमानों के लिए 2 खुशियों के दिन मुकर्रर किए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर की अहमियत क्या है? ईद उल फितर रमज़ान की तकमील पर ख़ानदान और दोस्तों के साथ खुशी मनाने का मौका है। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और इस पर खुशी का इजहार करने का भी ज़रिया है कि उसने हमें रमज़ान में अपनी इबादत का मौका अता फरमाया। ईद उल फितर ख़ानदान के अफराद और पूरी बरादरी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को मजबूत करने का भी एक ज़रिया है। ये दिन आमतौर पर अजीज़ों की मुलाकात, तहाइफ और खाने की तकसीम और जमात के साथ ईद की नमाज अदा करने से पहचाना जाता है। ईद उल फितर क्यों अहम है? ईद उल फितर रमज़ान के महीने के इख्तिताम की अलामत है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक माह पर मुश्तमिल रोज़े रखने का मुक़द्दस दौरानिया होता है। ईद ख़ानदान और अजीज़ों के साथ खुशियाँ मनाने का वक्त है। यह आराम और खुशखबरियों का भी मौका होता है। ईद इस्लामी कैलेंडर में एक मुक़द्दस दिन है जिसमें हमें ज़िक्र इलाही और नमाज में इजाफ़ा करने की तरगीब दी जाती है ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेशक हर मौके पर अल्लाह को याद करना ज़रूरी है। हदीस में है कि अगर कोई शख्स मुश्किल वक्त में अल्लाह से जवाब मिलने की खुशी महसूस करना चाहता है तो उसे आसान वक्त में कसरत से दुआ करनी चाहिए। ये दिन बेशुमार फ़ज़ाइल रखता है जिनमें से एक ईद की नमाज को मुस्लिम बरादरी के साथ जमात में अदा करना है ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और नेकी में शरीक हुआ जाए। ईद उल फितर क्या ज़ाहिर करती है? इस्लाम में ईद उल फितर इस बात की अलामत है कि सब्र और साबित कदमी के ज़रिए अजीम इनामात हासिल किए जा सकते हैं। ये ईद एक महीने तक सहर से गुरूब आफ्ताब तक रोज़े रखने की तकमील पर मिलने वाले इनाम के तौर पर मनाई जाती है। इसी तरह ईद उल फितर आखिरत की खुशियों की नुमाइंदगी भी करती है जो उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ईद उल फितर की अलामतें। ईद उल फितर इस बात की भी अलामत है कि हर मौक़ों पर अल्लाह को याद करना ज़रूरी है। ईद का सबसे अहम अमल ईद की नमाज है जो मुस्लिम बरादरी के साथ जुमात में अदा की जाती है ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और नेकी में शरीक हुआ जाए। ईद उल फितर इस वादे की भी निशानी है जो अल्लाह ने हमें कुरान मजीद में दिया है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। रमज़ान मुबारक में सहर से गुरूब आफ्ताब तक रोज़े रखना जिस्मानी तौर पर बहुत से मुसलमानों के लिए मुश्किल हो सकता है। ईद उल फितर इस कुर्बानी का इनाम और खुशी का दिन है जिसमें मुसलमान अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ जश्न मनाते हैं। ईद उल फितर की तैयारी कैसे करें? ईद की तैयारी करना ज़रूरी है और इसमें ज़कातुल फितर अदा करना भी शामिल है। ज़कातुल फितर जिसे फितराना भी कहा जाता है एक सदका है जो अल्लाह की रज़ा के लिए ईद की नमाज से पहले रमज़ान के इख्तिताम से पहले अदा करना लाजिम है। ये हर खुद कफील बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से ज़ायद खुराक रखता हो और इसे अपने और अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद की तरफ से अदा करना होता है। क्या ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखा जाता है? नहीं, ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना हराम है। उस दिन ख़ास तौर पर ईद की नमाज अदा की जाती है और एक ख़ास लाजमी सदका ज़कातुल फितर ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। ईद और रमज़ान में क्या फ़र्क है? ईद एक दिन का जश्न है जो मुक़द्दस माह रमज़ान के इख्तिताम की अलामत है जबकि रमज़ान वो महीना है जिसमें मुसलमान सहर से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखते हैं। ईद कैसे मनाई जाती है? ईद के दिन की सुन्नतें। ईद के दिन 8 मसनून अमाल है जो ईद की खुशियों को बाबरकत बनाते हैं और सवाब का ज़रिया बनते हैं। ईद के दिन की सुन्नतें। ज़कातुल फितर अदा करें। ईद की नमाज से पहले मुस्तहिकीन को फितराना देना वाजिब है। तकबीरात पढ़ना। चाँद नज़र आने के बाद से लेकर ईद की नमाज तक तकबीरात पढ़नी चाहिए जो अल्लाह की अज़मत को बयान करती हैं। मस्जिद जाते वक्त तकबीरात पढ़ना।
عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے تکبیرات کا ورد کرنا، اپنے بہترین یا نئے کپڑے پہننا۔ عید کے دن اچھے یا نئے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ خوشبو لگانا، مردوں کے لیے خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز سے پہلے طاق تعداد میں کھجوریں یا میٹھی چیز کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھاتے اور طاق تعداد میں کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نماز کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ طاق تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ عید کی نماز ادا کرنا، عید کی نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے، حتیٰ کہ وہ خواتین جو نماز ادا نہیں کرتی انہیں بھی عیدگاہ میں آ کر اجتماع میں شرکت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اچھے الفاظ میں ایک دوسرے کو مبارکباد کہنا، مثلاً عید مبارک یا تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر خوشی کا اظہار کرنا۔ واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے وقت ایک راستہ اختیار کرتے اور واپسی پر دوسرا راستہ اپناتے۔ مسلمان عید الفطر کے دن ایک دوسرے کو کیسے مبارکباد دیتے ہیں؟ عید کے دن مسلمان ایک دوسرے کو محبت بھرے انداز میں عید مبارک کہہ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ خاندان، دوستوں اور برادری کے افراد آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے اور یہ عید الفطر کے دوران کیوں اہم ہے؟ زکوٰۃ الفطر ایک واجب صدقہ ہے جو عید کے دن یا اس سے پہلے غریبوں اور مستحقین کو دیا جاتا ہے۔ یہ روزوں کی تکمیل پر شکرانے کی علامت ہے اور معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم عمل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد خواہ امیر ہو یا غریب عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ عید کی نماز کیا ہے؟ عید کا سب سے اہم اور مرکزی عمل عید کی نماز صلاۃ العید ہے۔ مسلمان بڑی تعداد میں کھلے میدان یا وسیع ہال میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں اضافی تکبیرات کہی جاتی ہیں جو اسے عام نمازوں سے منفرد بناتی ہے۔ عید کی نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال دوپہر سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کے نماز کے بعد خطبہ، نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جس میں عید کے فضائل اور رمضان کے بعد نیک اعمال جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ نماز اور خطبے کا مجموعہ عید کے دن کے لیے روحانی بنیاد فراہم کرتا ہے تاکہ عید کی اصل روح، شکر گزاری، غور و فکر اور اجتماعی ہم آہنگی ہماری باتوں اور اعمال میں باقی رہے، حتیٰ کہ ہم نماز کے بعد بھی اس پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ خاندانی اور اجتماعی ملاقاتیں، عید کے نماز کے بعد دن کا زیادہ تر حصہ گھر والوں، رشتہ داروں اور برادری کے ساتھ منانے میں گزرتا ہے۔ گھروں کے دروازے مہمانوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور پڑوسیوں، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عیدی بچوں کو دی جاتی ہے اور تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس خوشگوار ماحول میں غیر مسلم دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کا حصہ بن سکے۔ تاہم اس سب کے دوران عاجزی اور احساس برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ بیمار، محتاج اور تکلیف میں مبتلا افراد کو فراموش نہ کیا جائے۔ بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف دل سے رغبت کرو۔ اللہ کرے کہ عید کی خوشیاں ہماری زندگیوں کو منور کرتی رہیں اور جو تعلقات اس مبارک موقع پر مضبوط ہوئے ہیں وہ اگلے چاند تک برقرار رہیں۔ آمین۔ عید مبارک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔